نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو دولت اسلام سے مالا مال کیا، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمان سنت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے کے لیے قربانی کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جوں جوں قربانی کے دن قریب آنے لگتے ہیں، جوں جوں عید کے ایام قریب آنے لگتے ہیں، فقراء اور مساکین کے خیر خواہ بلوں سے نکل کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد فقراء اور مساکین کی حمایت نہیں ہے، فقراء اور مساکین کی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ اسلامی شعائر کی تحقیر ہے، قربانی کی تحقیر ہے، قربانی کا استہزاء ہے۔ ان کے دلوں میں اسلامی شعائر کا بغض، نفرت بھرا ہوا ہے۔ قربانی سے قبل عموماً سوشل میڈیا میں ہمیں اس طرح کے پوسٹ ملیں گے، قربانی کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دی جائے، قربانی کے بجائے کسی غریب لڑکی کے شادی کا بندوبست کر دیا جائے، قربانی کے بجائے کسی غریب بچے کی تعلیم کا بندوبست کر دیا جائے، علاج اور معالجے کے اخراجات برداشت کیے جائے۔ گویا قربانی کو غیر اہم بتا کر کے دوسرے نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جائے گی، اور یہ سارے کام انسانیت کے ہمدردی کے نام پر کیے جائیں گے، اور بہت سارے بھولے بھالے مسلمان جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر اس طرح کے پوسٹ کو شیئر کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے، ان انسانیت کے ہمدردوں کو فقراء اور مساکین کی مدد کے لیے صرف حج اور قربانی جیسی عبادت نظر آتی ہے؟ ہر سال شادیوں میں لوگ پانی کی طرح پیسے بہاتے ہیں، تب انہیں فقراء اور مساکین یاد نہیں آتے؟ لوگ برتھ ڈے میں غیر شرعی رسومات میں پانی کی طرح پیسے بہا دیتے ہیں، تب فقراء اور مساکین کی یاد نہیں آتی؟ لوگ موبائل فون خریدنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، فقراء اور مساکین کی یاد نہیں آتی؟ لوگ مہنگی گاڑیوں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، پرتعیش عمارتوں کے لیے، بنگلوں کے لیے لاکھوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن فقراء اور مساکین کی یاد نہیں آتی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان سال میں ایک مرتبہ قربانی کر لے تو ان لوگوں کے نزدیک ناجائز اور یہ سارے کام جائز۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، مالی عبادتوں میں اسلامی شعائر میں سے ایک اہم شعیرہ ہے۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے قربانی کو نماز سے ملا دیا ہے۔
فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھیے، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ بدنی عبادتوں میں صلاۃ کا ذکر کیا گیا اور مالی عبادت میں قربانی کا ذکر کیا گیا۔ پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجیے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا عمل آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے، اس دنیا میں جتنی بھی امتیں آئیں، جتنی بھی قومیں آئیں، اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو کہ اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ دین در حقیقت اتباع کا نام ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کا نام ہے، جذباتیت کا نام دین نہیں ہے، خواہشات کی پیروی کا نام دین نہیں ہے۔ در حقیقت قربانی میں اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اللہ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ جس طرح بندہ نماز اللہ کے حکم کی بجا آوری میں ادا کرتا ہے، اسی طرح قربانی کا یہ عمل اللہ کے حکم کی بجا آوری میں ایک مسلمان ادا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہاری قربانیوں کا نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا کذالک سخرھا لکم، اللہ نے ان چوپائے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع اور فرما بردار بنا دیا، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کا شکر ادا کرو، تکبیر پکارو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے نعمت ہدایت کے شکر میں، یقیناً ہدایت دنیا کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے، نعمت ہدایت کے شکر میں قربانی کے عمل کو بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعہ، یقیناً جس انسان کے پاس وسعت ہو، کشادگی ہو، فلم یضحی، اس کے باوجود وہ جانور قربان نہ کریں، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یقیناً مساجد، عیدگاہیں یہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ جگہ ہیں، وہاں جمع ہونے پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کسی منحوس انسان کو ہی وہاں کی حاضری سے روکا جا سکتا ہے۔ فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کا حکم ملنے کے بعد، حالات کی تنگی کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک سال بھی قربانی کے عمل کو ترک کرنا ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے جانور ذبح کرتے تھے، بلکہ اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے، بلکہ آپ اپنی ساری امت کی طرف سے جانور آپ نے قربان کیا۔ غربت اور افلاس کا عالم یہ تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ قربانی دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی ایک دن پیٹ بھر کر کے 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا۔ غربت اور افلاس کا یہ عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1 اونٹ نہیں ہے، 2 اونٹ نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، بلکہ 100 اونٹ آپ نے ذبح کی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو قربانی کا عظیم عبادت ہے۔ قربانی کے دن خون بہانا یہ اللہ کو انتہائی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی کے جانور سے خود بھی کھاؤ، فَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو سوال نہیں کرنے والے مسکین ہیں ان کو بھی کھلاؤ، جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ تو غرض مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے جو شبہات، اس طرح کے جو پروپیگنڈے لوگ کرتے ہیں، اس طرح کے شبہات اور پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہوں۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، کشادگی دی ہے، تو ضرور قربانی کے عمل کو انجام دیں۔ اللہ سے ہم عمل کی توفیق مانگتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان عمومی طور پر معاشی طور پر بہتر نہیں تھے. کتب احادیث میں آپ کو سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گے. یہاں سر دست ایک واقعے کا میں تذکرہ کروں گا. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. ایک عورت آئی, کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو, میں اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں, آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اس مجلس میں ایک غریب صحابی رسول تھے, کنوارے صحابی رسول تھے. کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو نکاح کا ارادہ نہیں ہے, شادی کا ارادہ نہیں ہے, تو آپ اس عورت کا نکاح مجھ سے کروا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب صحابی رسول سے پوچھا تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے حق مہر دینے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تلاش کرو, کچھ مل جائے تو لے آنا. صحابی رسول گئے, گھر کی تلاشی لی, آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول گھر میں کچھ نہیں ہے. نبی نے دوبارہ بھیجا جاؤ تلاش کرو, لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مل جائے تو لے آنا, لوہے کی انگوٹھی بھی چلے گی. چنانچہ صحابی رسول گئے, آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول حق مہر میں لوہے کی انگوٹھی دینے بھی دستیاب نہیں ہے, لوہے کی انگوٹھی بھی دستیاب نہیں ہے. پھر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس ایک چادر ہے, میں ایسے کرتا ہوں میں اپنی آدھی چادر مہر میں دے دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدھی چادر نہ تمہاری سطر پوشی کرے گی نہ اس عورت کی سطر پوشی کرے گی. چنانچہ وہ صحابی رسول خاموش ہو کر کے ایک کنارے بیٹھ گئے. جب واپس جانے لگے تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, پوچھا هل معك من القرآن بشيء, کیا تم کو قرآن مجید کی کچھ صورت یاد ہے, کوئی صورت یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول مجھے فلاں 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 صورتیں یاد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکحتکھا علی ما معک من القرآن, میں نے تیرا نکاح اس عورت کے ساتھ کر دیا ہے, مہر یہ ہے قرآن کی جو صورتیں تم کو یاد ہیں وہ صورتیں تم اس کو یاد دلا دو. عہد نبوی میں غربت اور افلاس کا یہ عالم, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قربانی کی ترغیب دیا کرتے تھے. صحابہ اکرام کو حکم دیتے بڑھ چڑھ کر کے قربانی کے اس عمل میں حصہ لیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت شفیق اور مہربان تھے. یقیناً عہد نبوی میں, عہد صحابہ میں موجودہ دور کے بنسبت فقراء اور مساکین کی تعداد زیادہ تھی. وہ زیادہ حاجت مند تھے, وہ زیادہ ضرورت مند تھے. ہمیں پوری تاریخ اسلامی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کسی امیر المؤمنین نے یہ حکم جاری کیا ہو کہ اس سال قربانی نہیں ہوگی بلکہ فقراء اور مساکین میں روپیہ اور پیسہ خرچ کیا جائے گا. ہاں فرض قربانی دے لینے کے بعد موجودہ حالات میں اگر کوئی آدمی نفلی قربانی کے بجائے صرف فرض قربانی پر اکتفا کر لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے, فرض قربانی کے بغیر نہیں ہے. جہاں تک معاملہ ہے فقراء اور مساکین کی مدد کا, یقیناً شریعت اسلامیہ میں فقراء اور مساکین کی مدد کی بڑی تاکید آئی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی قربانی جیسی عظیم عبادت اس کو نظر انداز کرے. آدمی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر کے بھی فقراء اور مساکین کی مدد کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قربانی کو ہی نظر انداز کرے. قربانی کو ہی قربانی کیوں دے رہے ہیں آپ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر کے فقراء اور مساکین کی مدد کریں, آپ اپنے اخراجات کم کریں. اور اگر ہمارے معاشرے کے مالدار بس اگر اپنے یہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں تو مسلم معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو فقراء اور مساکین کی مدد کے لیے اسلام نے بہت سارے طریقے مقرر کیے ہیں.
اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قربانی کے اس عمل کو ہم لوگ نظر انداز کر دیں. تو غرض ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ملحدین ہیں یا خود مسلمانوں میں جو روشن خیال طبقہ ہے ان لوگوں کے شکوک اور شبہات سے اپنے آپ کو بچائے. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں بدھ کے دن عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے. انشاءاللہ اسی مسجد میں صبح 6:40 پر عید الاضحیٰ کی صلاۃ ادا کی جائے گی، اور خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ صلاۃ کا انتظام رہے گا. تو آپ تمام حضرات سے، مرد و خواتین سے درخواست کی جاتی ہے کہ مقررہ وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی آپ اپنے جو قربانی کے جو چرم ہیں، چرمہائے قربانی، آپ اس مسجد کو بھی پہنچا سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے، اخلاص اور للہیت اور تقوی کے جذبے کے ساتھ ہم اس قربانی کے اس عظیم عمل کو انجام دیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر.